اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، 8 شعوال المعظم یوم انہدام بقیع کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ائمہ بقیع علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین کے مزارات کو منہدم کیا گیا تھا۔ تقریباً 1926 یا 1344 ہجری قمری میں۔ تو عالم اسلام میں 8 شوال کا دن ایک یوم سوگ کے عنوان سے منایا جاتا ہے کہ جس دن اسلام کے شعائر کی بے حرمتی اور مزارات مقدسہ، عتبات مقدسہ کی بے حرمتی کے خلاف ایک احتجاج کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی گفتگو کو میں آغاز کروں گا خود بقیع کے حوالے سے، تاریخی اعتبار سے، اس جگہ کے حوالے سے کہ اس قبرستان کی کیا اہمیت ہے۔ پیغمبر کی سیرت میں اور سنت میں بقیع کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اگر کوئی سیرت یا احادیث ہمیں ملتی ہے، ان کی جانب تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ وہ عظیم شخصیات جو کہ اس قبرستان میں مدفون ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم سانحہ، وہ دلخراش سانحہ انہدام بقیع کا، اس کے حوالے سے چند جملے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے جس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ خود بقیع کے لفظ کی وضاحت ہے۔ بقیع کا لفظ، اس کا جو لغت میں معنی بیان کیا گیا ہے، لسان العرب جیسی جو مختلف لغات کی کتابیں ہیں ان کے اندر اس جگہ کو جو آج جنت البقیع کے نام سے معروف ہے، اس کو بقیع الغرقد کا نام دیا جاتا ہے۔ غرقد عربی زبان میں ایک خاردار درخت کا نام ہے۔ بقیع ایک وسیع میدان جیسی میدان نما جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بہت سارے خاردار درخت یا گھاس پھوس وغیرہ جہاں پر لگی ہوتی ہے۔ تو عالم اسلام سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو وہاں پر اہل یثرب مدینہ کے لوگ اپنے لوگوں کو دفنایا کرتے تھے، جس کے اندر یہود مدینہ بھی اپنے کچھ افراد کو اس جگہ پر دفنایا کرتے تھے کہ جو حصہ وہاں پر یہودیوں کے لیے مخصوص تھا اس کو حش کوکب کا نام دیا جاتا تھا، کہ جبکہ جو پہلی مہاجرین میں سے جو ہستی ہیں جہاں پر دفن ہوئی تھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، وہ عثمان ابن مدعون پیغمبر کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو سب سے پہلے یہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ خود پیغمبر اکرم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہاں پہ ان کو دفن کیا جائے۔ اسی طرح انصار میں سے بھی سعد ابن زرارہ، ان کو سب سے پہلے بقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اکرم کے فرزند گرامی جناب ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ جناب ابراہیم کو کہاں دفن کیا جائے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو میرے بھائی عثمان کے ساتھ ان کے بغل میں دفن کیا جائے۔ تو جب پیغمبر نے اپنے فرزند کو اس جگہ پر دفن کرنے کی جب وصیت فرمائی، تاکید فرمائی، تو اس کے بعد سے مسلمانوں نے اس جگہ کو اہمیت دینا شروع کی اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اپنے تمام مردوں کو وہاں پر دفنایا کرتے تھے۔ اب ان میں تمام جلیل القدر صحابی، شہداء اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک یہ ایک بہت بڑے اور وسیع قبرستان میں یہ جگہ تبدیل ہو گئی۔
تو اس اعتبار سے اس قبرستان کی اگر دیکھا جائے تو داغ بیل جسے کہا جاتا ہے بنیاد رکھنے والی شخصیت جو ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی کچھ مردوں کو وہاں پر دفنایا جاتا تھا کہ جس طرح اہل یہود بھی اپنے مردوں کو وہاں پر دفناتے تھے، اور حش کوکب اس جگہ کو کہ جہاں پر یہودیوں کے مردے دفنائے جاتے تھے اس جگہ کا نام تھا۔ لیکن جب پیغمبر نے اپنے فرزند کو یہاں پر دفن کرنے کی وصیت فرمائی، اس کے بعد سے مسلمانوں نے خصوصی طور پر اپنے مردوں کو اور اپنی اموات کو یہاں پہ دفنانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک قبرستان کی شکل میں یہ جگہ قبرستان کی جگہ اس نے اختیار کر لی۔ تو جب کبھی بھی کوئی صحابی اگر فوت ہوتا، اس دنیا سے چلا جاتا، تو وہاں پر اس کے قبیلے کے لوگ جو مختلف جو گھاس پھوس تھی وہاں پہ جو درخت ہوتے تھے ان کو کاٹ دیتے تھے، کاٹ کے اس جگہ کو ہموار کر کے اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ تو لہٰذا اس جگہ کا نام تھا بقیع الغرقد۔ تو لیکن وہ جو ہے نام بقیع کا درخت کے حوالے سے مشہور تھا، لیکن یہ پھر اس جگہ کے لیے، قبرستان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ یہ اس کی تاریخ کے حوالے سے تھا۔ اب اس جگہ کی اہمیت اور پیغمبر اکرم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کی زندگی میں ہمیں خاص اہتمام ملتا ہے اس جگہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پیغمبر اکرم جو ہے اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنے اعمال اور اپنی رفتار کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ یہ جگہ متبرک ہے، اور یہاں پہ جو مردے دفنائے گئے ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے زیارت کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ خود اہل سنت کی کتابوں میں صحیح بخاری میں غالباً یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ پیغمبر راتوں کو اٹھ کر بقیع کی جانب چلے جاتے تھے، اور وہاں کے جو بقیع میں مدفون صحابی اور مختلف لوگ ہوتے تھے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے۔ باقاعدہ پیغمبر اکرم کا یہ ایک طرح سے ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو وہاں جایا کرتے تھے۔ حتیٰ ایک دوسری اہل سنت کی حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ جس صحابی کو یا صحابیہ کو لے کر گئے تھے ان سے فرمایا کہ اس قبرستان سے حشر کے دن 70,000 لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس حال میں کہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور ان کے چہرے جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہماری اہل تشیع کی شیعہ جو روایات کی کتب ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ پیغمبر باقاعدہ روزانہ صبح کو، یا بعض روایات میں ملتا ہے کہ ہر ہفتہ جو ہے خاص طور پر جمعرات والے دن پیغمبر جایا کرتے تھے جنت البقیع، اور وہاں پہ جو مدفون صحابی تھے ان کے لیے دعا فرماتے تھے، مغفرت فرماتے تھے۔ یہ اہتمام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنا زیادہ تھا کہ آخر عمر میں حالت بیماری میں بھی پیغمبر اکرم جناب مولا امیر المؤمنین کا ہاتھ تھام کر ایک جماعت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ ہمراہ لے جا کے بقیع کے جو قبور ہیں ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنی اس رفتار کے ذریعے سے، اپنی سنت کے ذریعے سے ہمیشہ یہ بتایا تھا کہ اس جگہ کو کا احترام کیا جائے، اس کو مقدس سمجھا جائے، یا جہاں تک کہا جاتا ہے مزارات کے حوالے سے، قبور کے اوپر نشانیاں لگانے کے حوالے سے، خود جو پہلا شخص مہاجرین میں سے یہاں پر دفن ہوا تھا جناب عثمان ابن مظعون، ان کے حوالے سے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑا سا پتھر پہ عثمان کی قبر کے اوپر اس کے سراہنے پر رکھا جائے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے بھائی عثمان کو پہچان سکوں۔ اور یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ عام لوگوں سے اٹھایا نہ گیا، پیغمبر اکرم خود بنفس نفیس اس پتھر کو اٹھانے میں اصحاب کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کے سرہانے کے اوپر وہ رکھا گیا۔
پہلی جو نشانی بقی کی قبور کے اوپر رکھی گئی وہ خود دست مبارک پیغمبر کے ذریعے سے رکھی گئی۔ لیکن اب یہ دیکھیں تاریخ کا ستم دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں، اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی بات کو بہانہ بناتے ہوئے کہ یہ قبروں کے اوپر نشانیاں اور جناب قبروں کے اوپر مزارات کو بنانا شرک اور بدعت کی علامتیں ہیں، اور ان کو مسمار کر دیا۔ وہ کام کہ جس کی ابتدا اور آغاز خود پیغمبر اکرم نے اپنے دست مبارک سے انجام دی تھی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبرستان کی اہمیت کے حوالے سے، اب اس کی زیارت کے استحباب کے حوالے سے بھی اہل سنت اور شیعہ دونوں ہی علماء کے نزدیک انتہائی زیادہ تاکید کے ساتھ اہل بقیع کی زیارت کے بارے میں ہمیں مختلف علماء کے اقوال ملتے ہیں۔ میں صرف امام محمد غزالی کی یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل مدینہ میں زائرین کے حوالے سے اپنی کتاب جو احیاء العلوم ہے اس کے اندر یہ کہا ہے جو شخص بھی مدینہ جائے وہ پیغمبر اکرم کی زیارت کے بعد اس کو ہر روز صبح اہل بقیع کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، کہ جس میں وہ خلیفہ سوم کا، جناب عباس پیغمبر اکرم کے چچا کا، امام سجاد، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا بھی نام لیتے ہیں کہ ان سب کی زیارت پہ جانا مستحب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ مسلم امر ہے کہ اہل بقیع کی زیارت مستحب ہے، جبکہ اگر ہم شیعہ نقطہ نگاہ سے اگر اس بات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں نہ یہ کہ فقط استحباب ہے، بلکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ بقیع اور اہل بقیع کی زیارت کو انجام دینا اہل شیعہ میں ضروریات دین یا ضروریات مذہب میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اتنی متواتر احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ اس مطلب کو قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا شیعہ نقطہ نگاہ سے۔ تو یہ مسلمانوں کا، علماء کا ہمیشہ نظریہ بھی رہا ہے۔ احادیث میں پیغمبر کا بقیع اور ان کی اہل بقیع کی زیارت کے حوالے سے اہتمام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جنت البقیع میں کن افراد کو اور کن ہستیوں کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے، کن ہستیوں کے وہاں پر مقبرے تھے، مزارات تھے۔ سب سے پہلے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے 4 ہستیوں کے جنت البقیع میں مزارات ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان 4 معصوم اماموں کے یہاں پر مقبرے موجود ہیں، کہ جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب عقیل مولا علی علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا ایک گھر تھا اس زمین سے متصل، وہاں پہ ان ہستیوں کو دفنایا گیا اور رفتہ رفتہ یہ وہ گھر بھی جنت البقیع میں شامل ہو گیا۔ ائمہ کے علاوہ پیغمبر کی پھوپھیوں کے یہاں پہ مزارات تھے، جناب صفیہ کے، کہ جہاں پر پیغمبر کی پھوپھیوں کے مزارات تھے اس کو بقیع العمات کا نام دیا جاتا تھا، یعنی پھوپھیوں کا بقیع، کہ بقیع میں خاص جگہ جہاں پر یہ موجود تھی۔ پیغمبر اکرم کے فرزند گرامی جناب ابراہیم کا یہاں پر مقبرہ تھا، پیغمبر اکرم کی دائی جو کہ حلیمہ سعدیہ ان کا یہاں پر مقبرہ تھا، پیغمبر کی ازواج میں سے 9 ازواج کا کہ جو مقبرے اور مزارات تھے وہ اسی جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب ان کا یہاں پر مزار تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت جلیل القدر صحابہ کے یہاں پر مزارات پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 10,000 کے لگ بھگ صحابہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو یہاں پر مدفون ہیں۔ اب اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس جگہ کی اہمیت، تاریخی اعتبار سے اس جگہ کی اہمیت، ثقافتی اعتبار سے اس جگہ کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام کے انتہائی زیادہ اہم، مرکزی اور بنیادی جو مکانات ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ جنت البقیع کی ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ آل سعود نے اس جگہ کو 2 مرتبہ مسمار کیا ہے، انہدام اس کا انجام دیا۔ پہلا جو انہدام جنت البقیع کا انجام دیا گیا وہ 12ویں صدی کے اندر ہوا ہے، کہ جس کو ہم 1805-1806 کے لگ بھگ اگر ہم شمسی اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو جب آل سعود نے یہاں پر حملہ کیا
تو نقل یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جتنے مزارات تھے، جتنے بھی اتباط تھے، ان سب کو مسمار کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے بالکل کچرے کے ڈھیر پھینک دیے گئے، آوارہ کتوں کو چھوڑ دیا گیا، عجیب قسم کی یہاں پر بے حرمتی کی گئی۔ لیکن ان کی پہلی حکومت کو جب عثمانی خلافت نے ایک مرتبہ ختم کر دیا تو دوبارہ سے ان مزارات کی تعمیر ہوئی اور ان کو بنایا گیا۔ لیکن تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ جب آل سعود نے پورے نجد و حجاز کے اوپر قبضہ کیا تو ایک مرتبہ پھر بقیع کو انہدام کیا، کہ جس کو ہم تخریب دوم یا انہدام دوم سے پکارتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس مرتبہ آل سعود نے باقاعدہ اپنا جو مفتی تھا ان کا ابن بلحید، اس کو بھیجا مکے سے مدینہ کی جانب کہ اہل مدینہ سے، علماء مدینہ سے بقیع کے انہدام کے لیے باقاعدہ فتویٰ لیں اور لوگوں کی رائے ہموار کریں اس سلسلے میں۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم خود سے ایک مرتبہ اچانک بقیع کو منہدم کر دیں، مزارات کو منہدم کر دیں، تو ممکن ہے مسلمان جو ہیں بغاوت پہ اتر جائیں، احتجاج کریں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے مفتی کو بھیجا، اس کے ذریعے سے وہاں پر لوگوں کا رائے عامہ بنانے کی کوشش کی گئی، ڈرایا دھمکایا گیا، اور لوگوں سے، وہاں کے علماء سے اس بات کا فتویٰ طلب کیا گیا کہ قبروں کے اوپر نشانات بنانا، مزارات بنانا، وہاں پہ جا کے توسل کرنا، دعا کرنا، مغفرت کی جو ہے دعائیں مانگنا ان لوگوں کے لیے، یہ شرک اور بدعت کی علامات میں سے ہیں، لہٰذا ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر مدینہ کے بعض علماء نے آل سعود سے ڈر کر یہ فتویٰ صادر کیا ابن بلحید کی سرکردگی میں۔ اس کے بعد اس جگہ کو دوبارہ منہدم کیا گیا۔ بہت ساری داستانیں، بہت ساری یہاں پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں صرف ایک بات ایک انگریز سیاح کی زبان سے آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ ایک انگریز سیاح جب یہاں پہ آیا اس زمانے میں، تقریباً 1926 میں، جب یہ دوسرا تخریب دوم کا زمانہ تھا اس وقت، تو وہاں پہ انگریز سیاح جب آتا ہے وہ بقیع کا جو احوال پیش کرتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنت البقیع میں جب وارد ہوا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ گویا یہ ایک ایسا علاقہ، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک شدید زلزلہ آیا ہو کہ جس نے اس کی تمام عمارتوں کو منہدم کر کے زمین بوس کر دیا ہو، چاروں طرف جو ہے خاک اور پتھر بکھرے ہوئے ہوں، شیشے بکھرے ہوئے تھے، جو ستون تھے لکڑیوں کے وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، غلاظتوں کا، کچروں کا ڈھیر وہاں پر جمع تھا، ایک عجیب منظر وہاں پر موجود تھا۔ لیکن یہ جو منظر یہ تشکیل پایا تھا یہ کسی قدرتی آفت یا آسمانی بلا کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ لوگ جو کہ خود کو مسلمان کہلاتے تھے ان کے ہاتھوں سے اس مقدس اور متبرک جگہ کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ انگریز سیاح کہتا ہے کہ جب میں اپنا جو میرا گائیڈ تھا، میرا رہنما تھا جو مجھے وہاں پر لے کر جا رہا تھا، اس کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک بغض سا بھر آیا اور وہ اپنی زبان سے استغفر اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہا تھا، اور آنکھوں میں اس کے آنسو جمع ہو گئے تھے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے یہ منظر کبھی بھی قابل قبول نہیں تھا کہ پیغمبر کی سب سے نزدیک اور سب سے محبوب ہستیاں، پیغمبر کا ساتھ دینے والی ہستیاں، وہ تابعین، وہ اصحاب، اور اسی طرح ان تمام لوگوں کے مزارات اور ان کی جو آخری آرام گاہیں تھیں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے، یہ ایک عام مسلمان کے لیے قطعاً قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح ہمیں اب یہ اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کتنے سنگ دل ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا، اور گزشتہ کئی سو سالوں سے وہ اپنے اس رویے کے اوپر نہ فقط پشیمان نہیں ہیں بلکہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے اس رویے کے اوپر قائم ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے پروردگار کی حضور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب اس جنت البقیع کے تمام مزارات کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور ہم اپنے ائمہ اور اصحاب رسول اور اس اسلام کے ابتدائی ادوار کی مقدس ہستیوں کی زیارات کو انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔